نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شمال ایچ ڈی پروگرام دینی مسائل میں آپ کے میزبان مولانا سعید اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے عید قربا۔ کچھ ایام رہ گئے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہے کہ جس میں عالم اسلام کے مسلمان اپنی خوشیاں منائیں، اور بالخصوص عید الاضحیٰ جس کو ہم عید قربا بھی کہتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا محمد اکرم بالاکوٹی صاحب، جو محتمم جامعہ تعلیم القرآن ایبٹ آباد کے محتمم بھی ہے۔ کافی سارے طلباء پڑھتے ہیں، تجوید کرتے ہیں اور قرآن مجید کی حفظ کر رہے ہیں، اور پورے تمام تر انتظامات حضرت اس کے پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں حضرت، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں آپ کے توسط سے شمال نیوز کا بھی بے حد مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، چونکہ عید آ رہا ہے اور اس کو ذی الحج کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت سے اس بارے میں گفتگو کریں گے، خاص کر کے جو ابتدائی عشرہ ہے اس ماہ مکرم کا، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جو ذی الحج کے ابتدائی عشرہ ہے، یعنی 1 سے 10 ذی الحج تک اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ حضرت آپ اس بارے میں کہ جو یہ 10 دن ہیں یا یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس بارے میں جو حدیث کے اندر فضائل آئے ہیں وہ ذرا ناظرین کے سامنے اس پر گفتگو فرمائیے۔ عشرہ ذی الحجہ، قرآن مقدس کہتا ہے والفجر ولیال عشر، رب ذوالجلال نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اتنا مبارک عشرہ ہے، اتنا مبارک عشرہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس عشرہ ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ 1 دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، اتنی فضیلت والا دن ہے، جی۔ اور اس کے 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ، 1 رات، ایک رات ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قسم کھائی، بالکل۔ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر مسلمانوں کو ایک تو پورے عشرے کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان راتوں کے اندر تہجد اور ذکر و اذکار تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ، افضل راتیں ہیں، افضل دن ہیں، ماشاءاللہ، تو اس عشرہ کے اندر ایک تو یہ کرنا ہے۔ جی، دوسرا، اسی مبارک عشرہ کے اندر جو ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جو پورے سال کے کسی اور دن کے اندر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ مبارک عمل وہ حج کا ہے۔ حج کا عمل ہے، بالکل۔ اسی طرح دوسرا عمل جو عظیم سنت ہے قربانی، وہ بھی اسی عشرے کے اندر ہے۔ جی، سال کے ان قربانی کے ایام کے علاوہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ یہی دن متعین ہے، انہی دنوں کے اندر قربانی کرے گا۔ کرے گا۔ اس عشرے کے اندر تکبیرات تشریق ہیں، جی ہاں، بالکل، جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سر تک۔ ہر مرد اور ہر عورت پر، مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس عشرے کے کئی اور فضائل بھی ہیں، اور خصوصاً یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جو ہمارے ہاں 16 جون کو آ رہا ہے، جی، جی، اس 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گزشتہ، اور 1 سال آئندہ کے روزوں کی
روزوں کا انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ، تو ایک دن کا بہت روزہ۔ بڑی بات ہے جی، بالکل۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ روزے، ذکر و اذکار، تلاوت، تحلیل، تکبیر، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، ہاں، یوم نحر کے اندر۔ ماشاء اللہ حضرت، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تعاقب میں ہے بندوں کی، جی جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یا دوسرے ایام آتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی اور ہم پر احسان ہے اللہ کا، کہ بس ایک معمولی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ آدمی روزہ رکھے، آدمی رات کو عبادت کرے، یا یہ قربانی کا عمل دیکھے کہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اگر بظاہر دیکھا جائے اور اسلامی تاریخ پڑھی جائے تو جہنم کے نذرانے اور قربانیاں پیش کی ہے مسلمانوں نے، تو یہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں اور اس پر اللہ نے اتنا بڑا اجر و ثواب اس آدمی کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرف آتے ہیں حضرت کہ چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں، وہ افعال، وہ اعمال جو ابراہیم علیہ السلام کے یاد کی تازگی ہے، تازہ کرتے ہیں، وہ افعال ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو لوگ نہیں جا سکے ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ قربانی کے بارے میں ذرا ناظرین کے سامنے فضائل بیان کرے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے۔ حضرت، اسلام تو سر رب ذوالجلال کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ بالکل، رب ذوالجلال کی چوکھٹ پر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک اونچا مقام، اونچا مرتبہ جس شخصیت کو دیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، کوئی ایسی آزمائش کی گھاٹی نہیں ہوگی، کوئی آزمائش کی قسم ایسی نہیں ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری نہیں کی۔ پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں اتنی پسند آئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو، ان سنن ابراہیمی کو امت محمدیہ کی پر لازم کر دیا، لازم قیامت تک کے لیے جاری قیامت کر تک دیا۔ کے لیے۔ اچھا، یہ جو حج ہے نا حضرت، جی، یہ حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ سنت ہے، بالکل۔ اچھا، وہ بیت اللہ کا طواف ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی جانے کی، ابھی میں رمضان المبارک سے پہلے واپس آیا۔ ماشاء بیت اللہ کے صحن کے اندر، خانہ کعبہ کے صحن کے اندر جو مقام ابراہیم ہے، جی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانی جو انہوں نے تعمیر کی تھی اس کی یاد دلاتا ہے۔ یاد دلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ زمزم کا جو کنواں ہے، وہ انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رب ذوالجلال کی نصرت و خداوندی کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یاد دہانی کریں۔ اچھا، وہ ساتھ ہی صفا ہے مروہ بالکل سامنے، ہاں، اس کی دوڑ لگانے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ۔ علیہ السلام، انہی کی وہ دوڑ، بے چینی اور انہی کی طلب کی یاد دلاتی ہے۔ اچھا، یہ جو جا کر کے منی کے اندر قربانی کرنا ہے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع، وہ مقام بھی دیکھنے کا موقع عطا فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ مینڈا اتارا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ساری قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری امت محمدیہ کے اوپر لازم کر دی۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے سامعین و ناظرین کو کہ جس آدمی کے اوپر 5 چیزیں ہوں، جس آدمی کے اندر 5 وصف پائے جائیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی عاقل ہے، عاقل، جو آدمی عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل ہو۔ نمبر 2، جو آدمی بالغ ہو، نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جو آدمی مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عاقل، بالغ، مسلمان، اور جو آدمی مقیم ہو، جو سفر میں چلا جائے، اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو یہ افضل ہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس پر واجب نہیں ہے، قابل گرفت نہیں ہے۔ بالکل۔ نمبر 5، جو آدمی صاحب نصاب ہے، ٹھیک، جس کے پاس
آسانی کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے، جو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی مالیت ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت اس کے پاس ہو، قیمت پر تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس وقت اس دور کے اندر، ان دنوں کے اندر جو 10 ذی الحج ہے، 11 ذی الحج ہے، 12 ذی الحج ہے، ان کے اندر چاندی کی ریٹ معلوم کر لینی چاہیے۔ لیکن اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے ہاں چاندی کے 52.5 تولہ کی قیمت ہے۔ تو جس آدمی کے پاس اتنی قیمت ہو، اصلی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور وہ اس کے سر سے ٹلے گی نہیں جس وقت تک وہ ادا نہیں کرے گا۔ اگر ان دنوں کے اندر اس نے قربانی نہیں کی تو آئندہ اس کو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ قیمت ادا کرنا واجب جی ہے۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضرت۔ اب یہ تو بات ناظرین کے سامنے آ گئی کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ جی اب یہ بات سامنے آ گئی کہ جو صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور استطاعت بھی رکھتا ہو، جی تو وہ اللہ کے ہاں جیسے نماز ایک حکم ہے اللہ کا یا دوسرے احکام ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اس کو بھی ادا کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ لائٹ لے لیتے ہیں کہ جی کر دی تو اچھا ثواب ہے، نہ کی تو کوئی ایسی بڑی بات اچھا نہیں ہے، حضرت، حالانکہ میں ایسی بات آپ کے چینل کے توسط سے یہ بہت واضح انداز میں یہ بات عوام الناس کو، ناظرین و سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ جی بعض ہماری مائیں بہنیں ہیں، جی جی انہوں نے ایک بات سن رکھی ہے، جی وہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت تک 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا ہاں جی اس آدمی پر قربانی نہیں ہے۔ اس لیے عموماً عورتوں کو جو سونا ان کے پاس ہوتا ہے وہ 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولے ہوتا ہے، جی تو وہ سمجھتی ہیں ہمارا قربانی نہیں ہے۔ قربانی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، جس وقت سونے کا 1 تولہ بھی ہو ٹھیک لیکن ساتھ میں کچھ رقم اس کے ٹچ ہو جائے گی، اور بھی اب وہ سونا نہیں ہے، ہاں، اب اس کو ہم پیسوں میں کنورٹ کر دیں گے، اب اس کا نصاب چاندی کی طرف چاندی کی طرف دیکھیں گے۔ اب 1 تولہ سونا بھی ہے تو تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ روپے بھی ہیں، تو وہ آدمی چاندی کے 52 تولہ خرید سکتا ہے، 52.5 تولہ۔ لہذا اس آدمی پر، اس عورت پر، اس ہماری ماں بہن پر بھی قربانی واجب ہے۔ واجب ہے۔ اگر جس کے پاس 7.5 تولہ نہیں ہے، 1 تولہ ہے، تب بھی قربانی ہے۔ یہ بھی بات ہے، اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ گھر میں ایک فرد کرتے ہیں، اکثر ہمارے ہاں ہم دیکھا جاتا ہے جی کہ گھر کا ایک سربراہ ہے یا کوئی ہے وہ قربانی کر دیتا ہے، باقی اگرچہ اس میں صاحب استطاعت لوگ ہے، بیٹوں میں، بیٹیوں میں یا اہلیہ، لیکن بس ایک آدمی نے قربانی کر دی تو یہ سمجھتے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ تو اس بارے میں بھی آپ ذرا اچھا، وضاحت یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا، بڑا ہی مفید سوال کیا، اور اس کی عوام الناس میں بہت ضرورت بھی ہے۔ ضرورت ہے اس وقت۔ مجھ سے بھی ابھی انہی حالیہ دنوں کے اندر کئی حضرات نے یہ مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب اب ہم میں سے ایک آدمی قربانی کرے گا، یا یہ کہ میری 7 پوری نہیں ہوئی ہیں، جی تو اب ہمارے سامعین و ناظرین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر اگر 10 آدمی ہیں، 10 کے پاس صاحب نصاب ہے، 1.5 لاکھ کے قریب پیسہ وہ اس کے پاس ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، تو 10 آدمی پر قربانی واجب ہے۔ واجب ہے، سب صاحب استطاعت، سب صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہیں۔ اگر کسی کے پاس بھی نہیں تو کسی پر بھی نہیں کسی ہے، پر بھی نہیں ہے، لیکن ایک کی طرف سے کرنے سے سب کا کی طرف سے ادا نہیں وہ ہوگی، ایک کی طرف سے ہو وہ جائے۔ ایک کی طرف سے ہوگی۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو جس پر میں نے کہا کہ واجب ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس بات کے پابند ہے کہ اس کو ہر حال میں کرنی ہے، نہ کرے تو گناہگار ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ اس کے ذمہ جی۔ اب جانوروں کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اقسام ذرا آپ ناظرین کے سامنے رکھیں، کیونکہ ابھی لوگ خریداریاں کر رہے ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جانور خرید رہے ہیں، تو وہ اقسام بھی ذرا اور ان کی عمریں ذرا ناظرین کے سامنے آ جائے کہ اس جانور کی قربانی اللہ کے ہاں ہو سکتی ہے اور اس کی اتنی عمر ہونی چاہیے۔ بسا اوقات منڈیوں میں اکثر میں نے خود دیکھا ہے، بکروں میں اور ان چیزوں میں بس صرف لوگ دیکھتے ہیں کہ بس چوری لگا کر ذبح کر دے، اس کی عمر وغیرہ کی اتنی تحقیق نہیں کرتے۔ وہ تو ٹھیک ہے اگر ایک صدقہ ہو جائے، لیکن میرے خیال میں قربانی اس کی نہیں ہوتی۔ یہ ذرا آپ وضاحت فرمائے ناظرین کے سامنے کہ اس میں احتیاط کرے لوگ کہ کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کون سے اہل ہے قربانی کی، اس کی قربانی کی جائے۔ حضرت عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، چند ہی دنوں کے بعد یہ عظیم الشان عمل ہونے والا ہے۔ جی آپ نے بہت ہی مناسب اور بہت ہی اچھے موقع پر آپ نے یہ اسی حوالے سے ہم پروگرام نے رکھا ہے، موضوع آج چنا ہے کہ چونکہ اس وقت ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، تو اس سے الحمدللہ عوام کو بہت زیادہ آگاہی ملے گی۔
تو یہ آپ کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول منظور فرمائے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں کسی جگہ آزاد نہیں چھوڑا۔ جی بالکل، جس آدمی نے اپنے گلے کے اندر اسلام کا توق ڈال لیا ہے، اب وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلے گا۔ اب اس نے قربانی کرنی ہے تو کون سے جانور ہیں یہ بھی شریعت نے متعین کیے ہیں۔ اچھا کس وقت قربانی کرنی ہے یہ بھی متعین ہے، کس انداز سے کرنی ہے یہ بھی متعین ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر ہر چیز کے رول، قانون، قاعدے، ضابطے موجود ہیں۔ اب کون کون سے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو بکرا بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، جی جی، بھیڑ دمبا اور بھیڑ ان چیزوں کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس بھینسا کی قربانی ہو سکتی ہے، گائے کی ہو سکتی ہے، بیل کی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ اونٹنی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں تو قربانی ان کی ہو سکتی ہے، ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے یہ بھی شریعت نے متعین کیا ہے۔ اس لیے بکری دمبا اور بھیڑ وغیرہ ان کے لیے 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال کا 1 سال سے 1 دن بھی کام ہوگا شریعت کے ہاں اس کی قربانی مقبول نہیں ہے، جی جی، شرعاً وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ اس لیے بکرا بکری اور دمبا بھیڑ وغیرہ کے اندر 1 سال۔ ہاں اگر دمبا وغیرہ وہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر 6 مہینے سے زائد کا ہے لیکن چلتے ہوئے وہ سال والوں کے برابر نظر آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ 6 مہینے سے جو زیادہ ہے لیکن فربا موٹا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بھینس بھینسا اور گائے وغیرہ بیل ان کی عمر پورے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال کا 2 سال سے کم ہوگا، 1 دن بھی کم ہوگا، شرعاً اس کی قربانی مقبول نہیں، مقبول نہیں ہے، جائز نہیں۔ وہ پیسے ضائع ہے۔ جی جی، اور جو اونٹ اور اونٹنی ہے اس کے پورے 5 سال ہونے ضروری ہیں، اور 1 دن بھی 5 سالوں سے کم ہوگا قربانی مقبول نہیں ہے۔ قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ جی ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ جی۔ یہ ناظرین یہ تو بات آ گئی کہ جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں بکرا ہے، دمبا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بھینس وغیرہ، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اور اس کی عمریں بھی سامنے آ گئی۔ اب اس میں حضرت یہ بات ہے کہ جو ڈیمیج ہو، یعنی جو جانور اس میں یا اس کا دم نہیں ہے یا اس کا ایک پاؤں لنگڑا ہے یا ہے ہی نہیں، ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، یا اس کا کان ضائع ہے یا اس کے سینگ نہیں ہے، یا پیدائشی نہیں ہے یا بعد میں کٹے ہوئے ہیں، یا ویسے بہت کمزور ہے، یہی ذرا ناظرین کے سامنے، کیونکہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سستی چیز ملے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ رسم بن چکا ہے، سستی وہی چیز ملتی ہے جو بالکل بیکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا ناظرین کے سامنے کہ ایسا کون سا ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی پر اثر پڑتا ہے اور قربانی نہیں ہوتی، وہ ذرا ناظرین کے سامنے آ جائے سر۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں ابو داؤد شریف کا مطالعہ کر رہا تھا جی جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام کہتے تھے ان نستشرف العین، کہ ہم آنکھوں کو دیکھیں، کانوں کو دیکھیں، یعنی جو جانور قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہ دیکھا کہیں کانا تو نہیں ہے، کہیں لنگڑا تو نہیں ہے، کہیں لولا تو نہیں ہے، بہت زیادہ کمزور تو نہیں ہے، یعنی جس طرح کوئی عیب دار چیز کسی انسان کے ہاں مقبول نہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی عیب دار چیز مقبول نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو تو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائیں گے۔ تو بہرحال کانا جانور نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہاں 1/3 اگر اس کی نظر کم ہے، 1/3 سے کم ہے تو پھر تو جائز ہے، وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی زیادہ ہے تو پھر نہیں، زیادہ ہے تو پھر قربانی کے ہاں وہ مقبول، اللہ کے ہاں مقبول نہیں، قربانی میں اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سینگ شروع ہی سے نہیں ہے، پیدائشی نہیں ہے، تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے، جائز ہے۔ ٹھیک، اور اگر ناظرین یہ پروگرام جو بھی سنتے ہیں یا لائیو یا بعد میں، تو یہ باتیں غور سے سنیں، اس میں بہت اہم باتیں ہیں، کیونکہ اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ منڈیوں میں یہ کوتاہی لوگ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کی قربانی بھی آگے جا کر اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ حضرت بات جاتی رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لیے کہا خوب احتیاط کرنی ہے، دیکھنی ہے، تو لوگ پیسے کے لیے فراڈ بھی کرتے ہیں بالکل، اور
دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس موقع پر ہماری ناظرین و سامعین سے گزارش ہے، جن کے دوست و احباب ہوں انہیں سمجھانا چاہیے، ایک مبارک عمل ہو رہا ہے، اس کے لیے اچھی طریقے سے اچھا جانور خود دیکھنا چاہیے، بیچنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اتنا زیادہ مہنگا کر کے اپنی طرح سے منمانی ریٹ لگا کر کے نہیں فروخت کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، تو اچھائی میں نیکی میں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے۔ ایک آدمی مناسب قیمت میں اپنا جانور بیچتا ہے تو یہ نیکی پر تعاون ہے۔ ایک آدمی بہت مہنگا کر کے بیچتا ہے، لوگ خرید ہی نہیں سکتے، تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی پر گناہ پر تعاون سے منع کیا گیا، لہذا اس لیے اتنی زیادہ مہنگی ریٹ نہیں لگانی چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے وہ عیوب ہیں جن عیوب کی بنیاد پر قربانی کی جانوروں کے اندر اگر وہ پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے آنکھیں درست ہونی چاہیے، کان درست ہونے چاہیے، سینگ ٹھیک ہونی چاہیے، جانور خوب فربا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ سینگ اگر اوپر سے کٹا ہو ایک وہ ہے اور ایک بالکل جڑ سے اکڑ گیا ہو بعد میں، اچھا اچھا، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ سینگ جو پیدائشی ہی سینگ نہیں ہے اس کی تو جائز اس کی تو جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو جانور ایسا ہے کہ جس کا سینگ تھوڑا سا اوپر سے کٹا ہوا ہے یا آدھے سے کٹا ہوا ہے، جی جی اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جائز ہے، ٹھیک ہے، البتہ اگر جڑ سے کہیں ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، جس کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ٹھیک نہیں، ٹھیک جی۔ اسی طرح کان ہے، اگر وہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر تو قربانی جائز ہے۔ اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوگا تو قربانی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دم ہے، تو دم کے اندر اگر 3 حصے کیے جائیں، تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی دم ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن تیسرے حصے سے زیادہ ہوگی تو پھر قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر جانور ہے، اس کے پاؤں میں کوئی عیب ہے اور وہ چل کر کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چل کر کے جا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بہت زیادہ کمزور بھی نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی ختم ہو گیا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اس لیے اچھا موٹا تازہ خسی جانور اس کی جائز ہے۔ گائے وغیرہ بھینس کے تنوں کے حوالے سے کوئی ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو یا اس کا کوئی مسئلہ نہیں؟ اس میں بھی عیب ہو تو شرعاً اگر کوئی تھن یعنی 4 تھن ہیں، ایک تھن کانا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ تھنوں کے اندر بھی عیب نہیں ہو، کوئی کسی طرح کا بھی ایسا عیب جو ان تاجروں کے ہاں جس کی وجہ سے قیمت کے اندر کمی آتی ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ اصل میں اس کا پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے، تو جب پیش کرنا ہے تو پھر خوبصورت چیز اور اچھی اور بہترین چیز اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اصل میں اللہ کو تو اللہ نے خود فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ صرف دیکھتا ہے نیت کو کہ یہ میرے لیے کیا چیز، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے گی تو اسی کی یاد ہے نا، بالکل تو بالکل اس نے بیٹے کو اللہ کے ہاں پیش کیا، اللہ نے لی نہیں پھر قربانی ان سے، لیکن پیش کر دیا۔ پیش کر دیں، تو ہمارے ہاں بھی یہی حکم ہے کہ ہم پیش کریں اور اچھی چیز بالکل پیش کریں، ہر حوالے سے ہم کوشش کریں۔ باقی پورے سال ہم اس پیسے خرچ کرتے ہیں، لگتے ہیں ہم سے، لیکن اس موقع پر ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر صاحب استطاعت ہے، اللہ کی طرف سے اس پر واجب ہے تو بہترین چیز اللہ کے ہاں اور خوبصورت چیز اللہ کے ہاں وہ قربان کرے، کیونکہ اس کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث کے اندر۔ حضرت سے میں ابھی یہ سوال رکھتا ہوں حضرت کے سامنے کہ جو قربانی کرتے ہیں اس کے فضائل قرآن و حدیث نے کیا بیان کیے ہیں اور اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے؟ جی حضرت آپ نے کہا فضائل قربانی، جی تو حضرت سارے فضائل کو ایک طرف رکھیں، جی جی یہ فضیلت ہی کافی ہے۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اس دور کے اندر قیامت تک آنے والا جو آدمی بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے گا، جی جی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ثواب عطا کرے گا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہر چیز میں بڑی آسانی اور رعایت رکھی ہے بالکل بالکل، کہ قربان جانور کرے اور ثواب اس کا ملے۔ باقی بھی حدیث بہت باقی سارے حدیث ہیں، مبارکہ کے اندر یہی جو جانور قربانی کا جانور ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہوا کرو، اس لیے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی جانور قربانی کا قیامت کے اندر بقرونہا و اظفارہا،
اشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے چمڑے کے ساتھ قیامت کے اندر یہ نامہ اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، تولا جائے گا، بہت پل صراط پر یہ سواری ہوگی، سواری بنے گی۔ تو اس لیے بہت افضل عمل ہے اس کو بالکل۔ اور جو آدمی قربانی کر سکتا ہو، صاحب استطاعت ہو، قربانی کرنے کے طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے مصلی میں، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو ہمارے لیے 10-20 ہزار روپیہ، چند روپے جو قربان اسلام پر نہیں کر سکتا، جو چند روپے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا پیش کر دیا ہے، اور جو آدمی اسلام پر، اللہ کے حکم پر چند روپے خرچ نہیں کر سکتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو مسلمان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں۔ یا معاشرے میں اگر دیکھا جائے کہ ایک آدمی کہے کہ میرے گھر میں آپ نہ آئے، میری دعوت میں آپ نہ آئے، بالکل میری مسجد میں آپ نہ آئے، بالکل تو اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھتا ہے بہت کہ یہ لوگ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے عیدگاہ میں وہ آدمی نہ آئے، نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ آدمی بہت مبعوض ہے، گویا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا قابل نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم پر، کہ اتنے بڑے حکم، کیونکہ ہر حکم جو ہوتا ہے وہ اپنے موقع محل اور وقت پر افضل ہوا کرتا ہے۔ بالکل جس طرح نماز ہے، عصر مغرب عشاء کی نماز ہے، اب اس نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت اگر ایک آدمی کہے اب عصر کا وقت ہے، فرض ہے اللہ کی طرف سے نماز، اور ایک آدمی کہے جی میں تو 4 رکعت نہیں پڑھتا، چلو جی میں 1000 رکعت نفل پڑھتا ہوں، میں 5000 روپے صدقہ کرتا ہوں، تو اس کے ثواب تو ہے اپنی، لیکن اس کے اجر کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے افضل یہ ہے۔ اسی طرح اس عشرے کے اندر 10 ذی الحج کو یہ عمل بہت افضلیت رکھتا ہے، بہت افضل ہے، بڑے فضائل ہیں ان کے، تو اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کو قیل و قال سے کام نہیں لینا چاہیے، ہیلے بانے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور کوشش کر دینی چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں یہ جانور قربان کر سکیں۔ باقی پورے سال ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اگر ایک آدمی، چلو یہ تو جو صاحب نصاب ہو یا جو صاحب استطاعت ہو، ایک آدمی ہے جی واقعی وہ صاحب استطاعت نہیں ہے جو نصاب آپ نے بتایا، اور وہ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ وہ نفل پڑھے، روزہ رکھے، یا کیا کرے؟ نہیں، جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کو تو بہر صورت قربانی کرنی چاہیے، اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پہلے دن کر لینی چاہیے، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے۔ جی تو جو آدمی صاحب استطاعت نہیں، اگر وہ قربانی قرضہ لے کر بھی کرتا ہے تو تب بھی اس کو قربانی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مبارک حکم کو، مبارک اس عمل کو دیکھ کر کے وہ کرتا ہے، اس کی قربانی مقبول تو ہے، لیکن شریعت نے اس پر لازم نہیں کی، اس کے لیے کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ قربانی کے بدلے وہ یہ کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے دل میں حسرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ضرور موقع عطا فرمائیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے اس پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے، اور وہ کرنا چاہے تو ثواب ملے گا نا۔ ثواب ملے گا، مثال کے طور پر اس کے اپنے پاس پیسے نہیں ہے، کسی دوسرے بھائی دوست سے وہ پیسے قرض اٹھاتا ہے کہ میں قربانی کرتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کے حالات تنگ ہیں، اس نے قربانی ظاہر اس پر واجب نہیں ہے تو حالات تنگ ہیں، اگر وہ قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اچھا بنا دیں گے، وسعت پیدا فرمائیں گے، اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ وسعت عطا فرماتے، ماشاءاللہ۔ اب یہ تو زندوں کی بات ہو گئی، میں ہوں، میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، میں کروں نہ کروں۔ وہ لوگ جو دنیا سے فوت ہو گئے، والدین میں، رشتہ دار، عزیز و قریب، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ان کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے؟ میت کی طرف سے قربانی، بہت اچھا سوال کیا، لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ تو قربانی اپنی طرف سے تو کرنی ہے، بعض بہت اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے، پیر و مرشد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اس قربانی کا ثواب بھی دادا دادی کو، ماں جی کو اور پیر و مرشد سب کو پہنچتا ہے، کرنا چاہیے۔ بلکہ میں عجیب بات بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا منی، میری طرف سے ہے، اور دوسرا فرمایا
یہ دوسرا والا مینڈا میری اس ہر امتی کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، جو غریب ہے، جو غریب ہے۔ تو جس نے قربانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے پہلے قربانی کر دی ہے۔ ماشاء اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینڈا اپنی طرف سے، ایک ہر امتی کی طرف سے ذبح کیا ہے۔ اور غریب امتی کی طرف، اس لیے آپ نے جب یہ بات کہی ہے تو میں آپ کے توسط سے سامعین و ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اگر حضور نے ہماری طرف سے پہلے قربانی 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کر دی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اپنی قربانی تو کریں لیکن ساتھ حضور کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ایک حصہ حضور کا بھی ملائیں، حضور کا بھی اس میں رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ اچھا حضرت، اس کے ساتھ میں یہ بات بتا دوں آپ کو، جی یہ تو وہ آدمی ہے جو اپنی مرضی سے اماں جی کا، ابو جی کا، نانا نانی کا، پیر و مرشد کا، استاد کا، کسی بھی طرف سے قربانی کرتا ہے، جی جی، تو یہ تو اس کی قربانی ہے۔ اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود کھا سکتا ہے، امیروں کو کھلا سکتا ہے، غریبوں کو کھلا سکتا ہے، جس کو چاہے کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر ابو جی، امی جی اور کوئی جاتے ہوئے وصیت کر گیا کہ بیٹا میری طرف سے قربانی کرنی ہے، جی وصیت کی جو قربانی ہے، اب یہ قربانی کرے گا، اس کا گوشت وہ امیروں کو نہیں کھلا سکتا، وہ غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اچھا، جو وصیت کی ہو جس نے، جو وصیت کی قربانی ہوگی ٹھیک ہے، اس کی قربانی کا گوشت وہ امیروں کو نہیں کھلائے گا، خود کھا سکتا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا، ٹھیک، وہ غریبوں کو کھلائے، چونکہ اس نے قربانی کی، یہ صاحب نصاب ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ تو امیروں کے اندر شامل ہے، ٹھیک اس لیے یہ خود نہیں کھا سکتا، وہ غریبوں کو کھلائے گا، غریبوں کو کھلا سکتا غریبوں کو کھلائے گا۔ ٹھیک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 ذبح کرتے تھے مینڈے، ٹھیک، تو کسی نے پوچھا یہ 2 کس کی طرف سے؟ کہا ایک میری طرف سے ہے، ایک اس ہستی کی طرف سے جس نے مجھے وصیت کی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مینڈا تو اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ ذبح کرتے تھے، ماشاء۔ اس کے اندر ایک اور سوال ہے جی جی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر قربانی اللہ کی طرف سے واجب ہے، شریعت کی طرف سے، لیکن وہ، یا میں کیا کہوں، یا زیادہ تقوی ہے اس کے اندر، یا زیادہ پارسائی ہے اس کے اندر، وہ واجب ہے لیکن وہ اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے اس کی بجائے وہ کسی اور کی طرف سے قربانی، یعنی والد صاحب کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں، یا دادا ہے، یا کوئی اور ہے، جی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے کر دی تو مجھے بھی ثواب مل گیا اور اس کو بھی مل گیا۔ اس کی ذرا وضاحت ناظرین کو بتائے کہ اس طرح پھر وہ قربانی تو ہو گئی، یا اس کی کیا ہوئی یا نہیں ہوئی آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ گزشتہ رات ہی مجھ سے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا، اچھا، اس نے کہا کہ میں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت یہی سوالات تقریباً درپیش ناظرین کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں۔ حالات حاضرہ کے مطابق آپ کے سوالات ہیں، جی جی، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آیا میں قربانی اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے کروں اچھا، تو میری طرف سے بھی ہو جائے گی؟ جی، تو میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ حضرت جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ خود اپنی قربانی کرے گا، وہ کریں گے، اگر وہ اپنی قربانی ترک کر دے اور چھوٹے کی طرف سے قربانی کرے یا کسی ماں باپ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے قربانی کرے گا، اس کو اس قربانی کا ثواب اس میت کو یا دوسرے کو تو جس کی ملے گا، طرف سے کیا ہے اس کو تو مل اس جائے کو تو مل جائے گا، لیکن اس نے اپنا فرض، اپنا واجب نہیں نبھایا تو اس کو واجب پورا نہ کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ ملے گا، یہ قربانی اس کی طرف سے تو ہو گئی، لیکن جو کرنے والا صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے تو نہیں ہوئی۔ ہاں، اس کی طرف سے باقی ہے، جی جی جو اللہ کا حکم ہے اس پر واجب ہے، وہ باقی ہے اس کی طرف۔ اچھا، اب یہ جو قربانی لوگوں نے کر دی، اور قربانی کے بعد گوشت کا، کیونکہ شریعت نے، آپ نے بھی فرمایا کہ شریعت نے ہر ایک چیز ہمارے سامنے بڑی کھل کے رکھی ہے، وضاحت کی ہے اس کی، تو اب اس کے بعد وہ قربانی کا گوشت آ گیا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سارے سٹور کرے، آج کل لوگوں نے بڑے بڑے فرج رکھے ہوئے ہیں، اس میں سٹور کرے اور سال بھر اس کو استعمال کرے، یا اس کا تقسیم کا کوئی شریعت نے ضابطہ دیا ہے کہ بھائی اس کو یہ اتنے حصے کرو، یہ کرو، یہ کرو؟ جی، یہ ذرا تو بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا کہ گوشت کی تقسیم کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، تو مستحب گوشت کی تقسیم کے اندر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک حصہ قربانی کرنے والا آدمی وہ خود استعمال کرے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، جی، دوسرا حصہ وہ عزیز و اقارب قرابت داروں کے اندر تقسیم کر دے، اور تیسرا حصہ فقراء کے اندر تقسیم کر دے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، اسی کے مطابق انسان قربانی کا گوشت تقسیم کرے تو اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ملتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی سارا گوشت خود رکھتا ہے، ہاں، اگر ایک آدمی سارا گوشت خود کھا جاتا ہے، خود رکھتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے، بہتر یہی ہے، مستحب طریقہ یہی ہے، افضل یہی ہے کہ 3 حصے کیے کہ 3 حصے کے غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے، دوست و احباب کا بھی خیال رکھا جائے، اپنا بھی ہوگا اس میں،
تو اصل مقصد قربانی کا بھی یہی ہے نا جی جسے رمضان حضرت کے وہ اندر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کے اندر ایک موقع پر تو آقا علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، کہا 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہیں کھائے گا رکھے گا۔ تو پھر ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ حضور ہم کھاتے تھے، سٹور بھی کرتے تھے، سکھا بھی لیا کرتے تھے، اب بڑی پریشانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس وقت لوگ کچھ دیہات سے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس بالکل قربانی کا گوشت کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے منع کیا تھا، اب سٹور بھی کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کہ جس وقت مطلب لوگوں کو نہیں مل رہا تھا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ اس لیے حالات کے تقاضے کو دیکھ کر کے اگر غریب زیادہ ہوں، ان کو گوشت نہ پہنچتا ہو، تو اس وقت یہی ہے کہ سٹور نہ کیا جائے، ان غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہماری یہی رہنمائی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ شریعت بھی یہی کہتا ہے ہمیں، شریعت بھی یہی کہتا ہے ہمیں کہ غریبوں کا خاص کر رعایت کیا جائے، خیال کیا جائے۔ حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور اس موضوع پر آپ سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس کا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ہم مدعو کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آخر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اہم عبادت ہے، اور جیسے ہم نماز روزہ وغیرہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی یہ ایک عبادت ہے، اس میں بھی حصہ لینا چاہیے اور اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں متعلقہ اداروں سے بھی گزارش کروں گا جو خاص کر کے منڈیوں کے اندر منمانی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہے بیپاریوں نے، تو اس میں مشکلات ہے عوام کے لیے۔ ایک چیز کی قیمت 1 لاکھ ہو، وہ 4 لاکھ لگا دیتے ہیں۔ تو متعلقہ اداروں کو بھی چاہیے کہ اس پر بھی نظر رکھے اور عوام کو ریلیف دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ ڈال سکے اور اللہ کے ہاں جانور قربان کر سکے۔ ناظرین، وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے اور آئندہ پروگرام میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔